اعزاز سید نے جوائن کیا ہے نمائندہ جیو نیوز، نمائندہ خصوصی ہیں اعزاز، کیا ہو رہا ہے یہ؟ پہلے تو یہ بتا دیں کہ ڈی جی ایف آئی اے نے سٹینڈنگ کمیٹی میں جو کچھ کہا اس میں آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے چونکا دینے والی بات کیا تھی؟ بیکاز ہمیں تو سب بھی لگ رہا ہے، اور بتائیں ذرا ڈیٹیل دیں اس کی۔ ویسے یوں تو جو ڈیٹا دیا ڈی جی ایف آئی اے نے اور بتایا کہ کس طریقے سے پاکستانیوں کو بیرون ملک بالخصوص سعودی عرب سے یو اے ای سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے بھیک مانگنے کے جرم میں جو لوگ وہاں پر گرفتار ہوتے ہیں، یہ ان اٹ سیلف بڑا چونکا دینے والا ہے۔ لیکن میرے لیے سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جو ڈی جی ایف آئی اے نے یہ بتایا کہ ایک کچھ بنگالیز کو انہوں نے یہاں سے پکڑا ہے جو بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ آگے سعودی عرب سے ہی تقریباً کم و بیش 2 لاکھ کے قریب ایسے افراد کے بارے میں ہمیں شکایتیں موصول ہوئیں جو کہ افغان نیشنل تھے، جو ہمیں بتایا گیا آفیشلی سرکاری حکام نے بتایا تھا کہ وہ افغان نیشنلز کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ تھے۔ اب بنگالی نیشنلز کے پاس بھی پاکستان کے پاسپورٹ آئے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ دیٹ از سم تھنگ نیو، ایسا پہلے ہم نے سنا نہیں، آلدو باقی چیزیں تو ہو ہی رہی ہوتی ہیں اعزاز، وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ از ویل، لیکن اور بھی بڑی چیزیں ہیں، جیسے کہ یہ بتائیں کہ ایف آئی اے کے مطابق جن لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت آج کل اس بات کی بھی ہلچل ہے، ان کے پاس کئی ڈاکیومنٹس کی عدم موجودگی یا سفر کی جو سرٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ نہ دینے پر یہ عمل ہو رہا ہے، تو یہ سب چیک کرنا کیا ایف آئی اے کا دائرہ اختیار ہے؟ یہ ضرور بتا دیں، کیونکہ جو ممالک ویزے دے رہے ہیں یہ سب تو ان کو چیک کرنا نہیں چاہیے؟ دیکھیے 2 باتیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ہوائی اڈوں کی جو امیگریشن کا سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ امیگریشن کا جو سسٹم ہے وہ ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس جتنے بھی ہیں پاکستان کے، وہاں پر ایف آئی اے اس کو دیکھ رہی ہے اور یہ ٹریڈیشنلی چلا آ رہا ہے۔ اس کے اوپر کافی لید دے بھی ہوئی ہے، بحث بھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک امیگریشن سسٹم موجود ہے، کاؤنٹرز موجود ہیں تمام ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس پہ، ہوائی اڈوں کے اوپر، زمینی راستوں کے اوپر، اور سمندر کا راستہ اگر آپ نے اپنانا ہو تو باقاعدہ موجود ہیں ایف آئی اے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے وہاں پر لوگ جو چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ درست دستاویزات کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں یا غلط کے اوپر کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان سے انسانی اسمگلنگ کا کام بھی ہوتا رہا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، اور ویسٹرن ورلڈ میں کسی وقت میں ہم گرے لسٹ میں رہے ہیں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے، اور پھر جو ڈیٹا آیا ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ دنیا بھر میں جو ممالک ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں غیر قانونی طور پہ، پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں رہا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل پریشر اور اس کے اوپر ایف آئی اے کی ذمہ داری بھی ہے۔ اچھا اعزاز، بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، بہت سے نہیں پکڑے جاتے، اب سوال یہ بھی تو بنتا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ آج تک جو لوگ جعلی ویزوں یا پھر یورپ وغیرہ فرار ہونے کی نیت سے یا بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ایف آئی اے کو پتہ لگے بغیر جاتے ہیں؟ اس ادارے کا بھی obviously کچھ رسپانسبلٹی ہے، کیسے کچھ کو پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو جانے دیتے ہیں، مطلب کس طرح ہوتا ہے یہ؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایف آئی اے کی مرضی کے بغیر غیر قانونی طور پہ جو اسمگلنگ ہے، انسانی اسمگلنگ، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے ہاں بہت ساری پرانی اگزامپلز موجود ہیں جس میں ایف آئی اے کے ٹاپ آفیشلز کو، ایف آئی اے کے جونیئر آفیسرز کو، مڈ لیول آفیسرز کو پکڑا گیا، ان کے خلاف انکوائریاں ہوئیں، ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوئی، اور ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایف آئی اے کے اندر ایسے عناصر موجود نہیں ہیں جو اس سارے کام میں، اس سارے دھندے میں ملوث ہیں، اور انہی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جب تک ایف آئی اے کا ڈپارٹمنٹ از خود ٹھیک نہیں ہوگا، وہ باقیوں کی صفائی نہیں کر پائے گا۔ اور پچھلے 1-2 سالوں میں جب یہ بات بہت اٹھی ہے کہ کس طرح لوگ جا رہے ہیں، تو وہاں بھی کارروائیاں ہوئی ہیں ودن ایف آئی اے آلسو، بہت سے لوگوں کو معطل بھی کیا گیا ہے۔ اعزاز سید، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔